السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید ایسی علمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل خزانہ ایمان کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جنت کی قیمت، پروردگار عالم نے تجھے مال عطا فرمایا، سب سے پہلے ماں باپ پہ خرچ کرنا۔ ایک بندہ کسی مولوی صاحب کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا مولانا ایک مسئلہ حل کر دو، ہر وقت میرے ماں باپ میرے گلے کرتے رہتے ہیں، جہاں بیٹھو ماں باپ مخالفت کرتے رہتے ہیں، کپڑے کی کمی کوئی نہیں، ہیٹر سردی میں کمرے میں، اے سی گرمی میں کمرے میں، ٹھنڈا پانی فریج کمرے کے اندر، میرے پوتے میرے بچے میرے سارے ان کی انگلی کے اشارے پہ ناچتے ہیں، پھر بھی اماں ابا گلا کرتے رہتے ہیں، دوائی ہو دارو ہو پیسہ ہو کسی چیز کی میں کمی آنے نہیں دیتا، پھر بھی ان کا گلا رہتا ہے۔ کتنا پیارا اللہ والا ہوگا، کتنا آسان سا اللہ اکبر مسئلہ سمجھا دیا۔ اللہ والے فرمانے لگے بتا بتا ان کی ضرورتیں مانگنے پہ پوری کرتا ہے یا بن مانگے دیتا ہے؟ کب مانگے گے نہیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہی تو ان کا گلا ہے؟ تم ماں کے پیٹ سے ماں کی گود میں آیا، تو نے دودھ نہ مانگا تیری ماں نے دودھ پلا دیا، تو نے کپڑے نہ مانگے تیری ماں نے تجھے کپڑے پہنا دیے، صبح صبح اس نے ناشتہ نہ کیا، صبح صبح باتھ روم میں نہ گئی بلکہ تین اپنے کپڑوں پہ الٹی کی ہوئی، سب سے پہلے اس کو صاف کیا، تیرا چہرہ صاف کیا، تیری آنکھوں میں سرما ڈالا، بتا تو نے اپنی ماں کو کہا تھا، تیرا پیمپر بدلا، بتا تو نے اپنی ماں کو کہا تھا۔ اگر ماں باپ اللہ اکبر جب یہ سارے کام ماں باپ کے بغیر ماں باپ کے کو کوئی کہے بغیر کر دیے، پھر جب تجھے ماں نے نئے کپڑے پہنائے، تیری آنکھوں میں سرما ڈالا، تیرے گلے میں پاؤڈر ڈالا، کتنا اچھل اچھل رہا تھا، ماں باپ نے خدمت کی تو راضی ہو گیا۔ اے بندہ ماں باپ کے کہے بغیر ماں باپ کی ضرورتوں کو پورا کر دے، دوائی ختم ہونے سے پہلے دوسری لا کے رکھ دے، جیب کا خرچہ ہونے سے پہلے اگلے دن کا خرچہ تکیے کے نیچے رکھ دے، گرمی آنے سے پہلے گرمی کے کپڑے لا کے رکھ دے، بھوک کا وقت ہونے سے پہلے دوپہر سے پہلے 10 مرتبہ کمرے میں جا، اماں ٹائم ہو گیا، ابا ٹائم ہو گیا، کھانا کھلا دے۔ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے کھانا کھا لے، اللہ کی کبریائی کی قسم ہے تیری اس حرکت سے، تیرے اس قول سے، تیرے اس فعل سے، تیرے آنے جانے سے، تیرے پوچھنے پچھانے سے، اگر تیرے ماں باپ راضی ہو گئے اور تیرے ماں باپ نے مرتے وقت سکا سانس لیا اور تیرا چہرہ دیکھ کے ہنسنا شروع کر دیا اور آخری وقت میں جھولی اٹھا دی کہ اللہ میں اس سے راضی ہو گیا، تو بھی اس سے راضی ہو جا، پھر میرا نبی ضامین بن جا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو ماں باپ کا فرما بردار ہوگا، ماں باپ اس کے لیے دعا کرتے کرتے مر گئے، ایسے آدمی کو کہنا میدان معاشر میں پریشان نہ ہو، ساری دنیا مجھے تلاش کرے گی، میں ماں باپ کے فرما بردار کو تلاش کروں گا، جہاں نظر پڑ گئی ہاتھ پکڑ کے حوض کوثر پر لے کر آؤں گا، پھر جی بھر کے میں جام کوثر پلاؤں گا، پھر میں محمد اس کا ماتھا چوموں گا، پھر ہاتھ پکڑ کے میں جنت الفردوس میں چھوڑ کے آ جاؤں گا۔ اتنی سی بات ہے، یا تو بابا دوائی کا کہہ دے لے پرسوں تو لے کے آیا تھا، ابا تو تیرے کھانسی کا شربت سمجھ کے پی گیا، دوائی ابا دوائی۔ بیوی کا کہنا تو تیری سمجھ میں آ گیا، سارا دن ابا بولتا رہتا ہے، کبھی ابے سے بھی تو پوچھ، کوئی میں کتا بھونکتا رہتا ہوں، مجھے بلانے کی بھی تو کوئی وجہ ہے، سارا کام میری مرضی کے خلاف کرتی ہے، صبح صبح جاڑے کا موسم ہے، دھند ہے، یہ پائپ لے کے کمرے میں آ جاتی ہے، اسے پتہ ہے میں مریض ہوں، اللہ اکبر، میں ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوں، یہ سارا بیڑا گلا کر دیتی ہے، ٹھنڈ میرے قدموں میں میرے جسم میں پہنچتی ہے، میں اس وجہ سے بولتا ہوں اللہ اکبر، اسے پتہ میرے منہ میں دانت نہیں، سوکھی روٹی لا کے رکھ دیتی ہے، اسے پتہ میں چائے تھوڑی تھوڑی کر کے پیتا ہوں، چائے ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اسے پتہ میرے کپڑے گندے ہو گئے، کھانسی کی وجہ سے بلغم میرے کپڑوں پہ گر جاتا ہے، اللہ اکبر، یہ مجھے دیکھ کے جھڑکتی ہے، میرا مکان ہو اللہ اکبر، میری دکان ہو، میرا کاروبار ہو، بتا بتا بتا، 5 بچے گھر میں ہو، 4 بیٹیاں گھر میں ہو، 5 نویں گھر کے اندر ہو، 2 تیرے پوتروں کی لائن لگی ہو، پھر بھی ماں باپ روتے قبر میں سے چلے جائے، ماں باپ قبر میں روتے چلے جائیں، سمجھ لے اللہ تیرے سے ناراض ہو گیا ہے۔ مدینے والی سرکار فرما دیجئے کیسے پتہ لگے گا اللہ میرے سے راضی؟ آپ نے فرمایا تیرے گھر میں ماں باپ ہے کجی، اگر تیرے ماں باپ تجھے دیکھ کے ہنسے تو اللہ تیرے سے راضی، اگر ماں باپ تجھے دیکھ کے ڈرے اور رونے لگ جائے سمجھ اللہ تیرے سے ناراض ہو گیا ہے۔ تیرے ماں باپ کی قدر تیری بیوی نے گھٹا دی، تیرے بیٹوں نے گھٹا دی، تیری دھیوں نے گھٹا دی، تیری بہووں نے گھٹا دی، خبردار میں نے ماں باپ کا شان اتنا اونچا رکھا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تجھے تیرے گھر میں اچھے نہیں لگتے، مجھے نماز کی اتحیات کے اندر اچھے لگتے ہیں، تجھے کمرے میں
اچھے نہیں لگتے، میں اللہ نے قیامت کی صبح تک نماز میں قانون بنا دیا، جب تک ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرے گا میں اللہ تجھے نماز کا سلام پھیرنے کی بھی اجازت نہیں دوں گا۔ کوئی مقام تو ہوگا نا، کوئی شان ہوگا۔ الہ العالمین ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی، باپ کا کوئی مقام ہے؟ فرمایا ہاں، جب دنیا تجھے پریشان کر دے، ہوا کے گرم تپیڑے آئیں، اللہ اکبر، تیری نسل کو جلا کے رکھ دے، تیری عقل کو جلا کے رکھ دے، تیرے دسترخوان کو اجاڑ کے رکھ دے، تیری معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے، دربار پہ بعد میں جانا، عبد الحنان کو دعا کی پرچی بعد میں دینا، کسی اللہ والے کے پاس بعد میں جانا، اگر تیرا بوڑھا باپ تیرے گھر میں موجود ہے، اگر تیرا ابا گھر میں موجود ہے، سب سے پہلے جا کر اس سے دعا کروانا۔ عبد الحنان کی دعا پہ نہ ہو سکتی ہے، مولی محمد علی کی دعا پہ نہ ہو سکتی ہے، لیکن باپ کی دعا پہ میں کبھی نہ ہی نہیں کرتا۔ جب یہ بوڑھا باپ یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے، میں فرشتوں سے کہتا ہوں اس کا منہ کھلنے سے پہلے، اس کے لب ہلنے سے پہلے، روکے دکھانے سے پہلے، اس کے مانگنے سے پہلے، جو جو مقصد کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے فرشتوں اس کو عطا فرما دو، اس کی جھولی بھر دو، کیونکہ اس کے چٹے بالوں کو دیکھ کے میں اللہ کی رحمت کو حیا آنے لگ جاتا ہے۔ جس کے صدقے ماں باپ کا مقام ملا، بہنوں کے ساتھ برتاؤ کا طریقہ ملا، بیٹیوں کا حق ملا، جس کے طفیل میرے عزیزوں پڑوسیوں کے حقوق کا جذبہ ملا، اپنے پرائے کا غم ملا، خدا کی مخلوق کا جذبہ ملا، اللہ نے وہ نبی آپ کو مجھے کتنی شان والا عطا فرمایا۔ میرے عزیزوں تیرا پیار اپنی جگہ، میرا پیار اپنی جگہ، آپ نبی سے پیار کرتے کیا کریں گے؟ جلسہ کرا لیں گے، کیا کریں گے؟ درود شریف پڑھ لیں گے۔ آپ پیارے نبی سے پیار کرتے کیا کریں گے؟ میلاد منا لیں گے، گلیاں جھنڈیوں سے سجا لیں گے، اپنے گھر کے اندر کھانا پکا لیں گے، لیکن کملی والے کا آپ سے میرے سے پیار ہے، اس کے بعد اس کے بارے میں کون بتلائے گا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے مبارک میں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا بڑا خوشگوار موڈ ہے، چہرہ انور پہ مسکراہٹ ہے، اللہ کے نبی نے بستر مبارک سے کوئی چیز اٹھائی، اٹھا کر پاک پیغمبر دروازے کی طرف چلنے لگے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں کھڑی ہو گئی اور عرض کرنے لگی کملی والے میں نے آپ کو ایسے جانے نہیں دینا۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیا بات ہے؟ کہ کملی والے آج آپ کا موڈ بڑا خوشگوار ہے، کھلتا کھلتا ہنستا ہنستا چہرہ ہے، مجھے میرے ابو بکر کی بات یاد آ گئی۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیا بات ہے؟ کہ میرے ابو بکر نے کہا تھا جب رحمت والے نبی کو مسکراتا دیکھے اللہ اکبر غنیمت جان کے سامنے جھولی پھیلا دینا، اللہ کے نبی بس میرے اور میرے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کر دو۔ رحمت عالم نے فرمایا عائشہ بس اتنی بات ہے؟ جی اللہ کے نبی اتنی بات ہے۔ آپ نے نبوت والے ہاتھ اٹھائے، پہلی دعا فرمائی اے اللہ عائشہ اور عائشہ کے باپ ابو بکر کی مغفرت فرما دے۔ اماں کہتی ہے میری آنکھوں میں پانی بھر آیا، پھر آپ نے دعا فرمائی اے اللہ عائشہ اور عائشہ کے باپ کا حساب آسان فرما دے۔ اماں کہتی ہے میرے رونے کی آواز نکلنے لگ گئی، پھر تیسری دعا فرمائی اے اللہ عائشہ اور عائشہ کے باپ کو قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمانا۔ اماں کہنے لگی بس میرے سے برداشت نہ ہوئی، میں زمین پہ گر گئی، میری آواز نکلی، میں رونے لگی۔ رحمت والے نبی نے فرمایا ما یبکی عائشہ، کیا ہوا تیری آنکھ میں آنسو کیوں آ گیا؟ میں نے کہا میرے مقدر جاگ گئے، میرے باغ جاگ گئے، میرے نصیبے جاگ گئے، میرے بیڑے آباد ہو گئے، سارے نبیوں کے سردار کے دعا ہاتھ آج میرے لیے دعا کے لیے اٹھ گئے۔ رحمت والے نبی دو قدم دروازے کی طرف چلے، پھر اللہ کے نبی واپس آئے، نبوت کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ میں تو اس لیے روئی کہ میرے نصیبے جاگ گئے، آپ کس لیے روئے؟ آپ کیوں روئے؟ کہ کاش گجرانوالے والوں کو، کاش کی کروالی نوشہرہ والوں کو، ساری دنیا کے مسلمانوں کو جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کاش ان کو جا کے بتلا دے کہ تمہارے سے تمہارا نبی کتنی محبت کرتا ہے۔ اما عائشہ کہنے لگی کملی والے کتنی؟ کہ جو دعا میں نے تیرے لیے زندگی میں ایک بار کی، میں صبح و شام وہ دعا اپنی امت کے لیے ہاتھ اٹھا کے کرتا ہوں۔ ایسا شان والا نبی، لمبے لمبی سوچ میں لمبے لمبے سانس لے رہے ہیں، صحابہ اکرام پریشان ہو گئے، کسی لشکر نے مدینے پر حملے کا بگل بجا دیا، فرمایا نہیں، جبرائیل علیہ السلام کو جا کے خبر دے گئے، فرمایا نہیں، کیا ہوا؟ اللہ اکبر، نبوت کی زبان پر آئے، فرمایا میں اپنے چاہنے والوں سے کب ملوں گا؟ کال کھڑے ہوئے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عرض کرنے لگے کملی والے کیا ہم آپ کے چاہنے والے کوئی نہیں؟ فرمایا تم تو میرے صحابی ہو،
نے مجھے دیکھا، میں نے تمہیں دیکھا، میں نے تمہیں کلمہ پڑھایا، تم نے کلمہ پڑھا، تم نے اذانیں سنی، نمازیں میرے پیچھے پڑھی، میرے ساتھ کھایا، لین دین کیا، بیائے میرے گھر میں ہے، تمہارے گھر سے میرے گھر میں آئی، اللہ نے تمہیں میرا صحابی بنا دیا۔ جنہوں نے مجھے دیکھا کوئی نہیں، میرا چہرہ نہ دیکھا، میرے پیچھے نمازیں نہ پڑھی، میرا دور نہ دیکھا، جاؤ جاؤ ان کو پیغام دے دو، جنہوں نے دیکھ کے کلمہ پڑھا وہ صحابی بن گئے، جو بغیر دیکھے کلمہ پڑھیں گے وہ میرے چاہنے والے، محمد ان کا چاہنے والا بن گیا۔ آج آپ نے مجھے یہاں بلایا، جو میری حالت گھر کی تھی، میں وہی تہمت، وہ پتلا سا کرتا، وہ پرانی سی ٹوپی پہن کے آ جاتا، آپ لوگ پریشان ہوتے، مولوی صاحب ایسے اٹھ کے آ گئے، ایمانداری سے بتاؤ، اللہ اکبر، آپ میری ساتھ میں، ہاں مجھے میرے پیر و مرشد اللہ اکبر جن سے سن 1988 کے اندر میں بیعت ہوا تھا، حضرت محسن 1987 کے اندر حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر حضرت جی نام الحسن رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں دیا تھا، حضرت جی نے پورا تبخ والا پان میرے منہ میں ڈال دیا تھا، حضرت نے بیعت فرمائی، آخری سفر رائیوڈ کے اجتماع پر آئے تھے، اللہ اکبر، حضرت عربیہ ویل چیئر پر ہو گئے تھے، ایئرپورٹ پر جب مخلوق چھوڑنے کے لیے آئی، آپ نے پیچھے کرسی موڑ کر چہرہ موڑ کر دیکھا، اتنا بڑا مجمع دیکھا، آپ نے فرمایا کس کے لیے آئے؟ دنیا کہنے لگی تیرے لیے آئے، تیری محبت میں آئے، آخری ایام تھے، آپ نے فرمایا ہاتھ اٹھاؤ، واہ انعام الحسن، اللہ تیری قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرماوے، اللہ اکبر، فرمایا ہاتھ اٹھاؤ میں دعا کروں تم آمین کہنا، آپ نے ہاتھ اٹھائے، کیا دعا فرمائی؟ اے اللہ جو میری محبت میں آئے ہیں، اللہ اس محبت کو تو اپنی محبت میں تبدیل فرما دے، اگر اللہ کی محبت نصیب ہو گئی دنیا کا بیڑا پار ہو جائے گا، آخرت کا بیڑا بھی پار ہو جائے گا۔ مجھے مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کی بات یاد آ گئی، اپنے بیٹے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، بیٹے میں تجھے قطب بننے کا طریقہ نہ بتلا دوں؟ قطب ابدال، یہ کون؟ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت کے گھر میں جب پریشانی تھی، دعوت و تبلیغ کے کام کی جان پہچان نہ تھی، کئی حمایت تھی کئی مخالفت تھی، مولانا یوسف اپنی آپ بیتی میں فرماتے ہیں 3 دن ہو گئے یوسف کے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا نہ گیا، میں شکر دوپہر کے وقت اپنے گھر آیا، آٹے کے ڈبے میں جھاتی ماری، کوئی چیز نظر نہ آئی، میرے اندر ہاتھ ڈال دیا، انگلیوں کے ناخن سے کونوں سے میں آٹا کھرچتا رہا، اتنا سا آٹا میرا ہاتھ کی ہتھیلی پر آیا، میں نے کہا تھوڑا پانی ڈال کے پیڑا بنا کر توا رکھ کر چپاتی بنا کے 2 لقمے کھا لوں، گزارا ہو جائے گا۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر ہے، مولانا یوسف کہتے ہیں میرا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پہ آٹا دیکھا، رونے لگے، کہا بیٹے کیا ہوا؟ کہا ابا بھوک لگی، کہ میری آنکھوں میں پانی آ گیا، واہ رو جی اللہ کی رحمتیں تیری قبر پہ برسے، فرمانے لگے، میں نے ہاتھ پکڑ کے کہا اللہ میں کما بھی سکتا تھا کھلا بھی سکتا تھا، میں نے فاقہ تیرے لیے برداشت کیا، گھر کا چولہا تیرے لیے بند کیا، الیاس کے بیٹوں پہ بھوک آئی تیرے لیے آئی، فرمایا میرے ابے سے برداشت نہ ہوا، میرا ابا کمرے میں گیا، مصلی بچھا ہوا تھا، الیاس رحمت اللہ علیہ سجدے میں پڑ گئے، اتنا روئے ہچکی بن گئی، جب رو کے سجدے سے اٹھے مولانا یوسف فرماتے ہیں مجھے اپنے گلے سے لگا لیا، فرمایا بیٹے آج اللہ کے دین کے لیے فاقہ برداشت کر، سجدے میں اس نے وعدہ کر لیا، الیاس اس فاقے پہ صبر کر، آج کے بعد تیرے دروازے پہ موت تو آئے گی، کبھی رزق میں تنگی نہیں آئے گی۔ ان لوگوں کو قیامت کے دن ہمیں جواب دینا پڑے گا کہ جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ کر دین کی محنت کی، ہم نے مکل پروٹھے کھا کے پرواہ نہ کی۔ مولانا یوسف صاحب فرمانے لگے، میرے ابے نے کہا حاجی الیاس رحمت اللہ علیہ نے، میں تجھے بتاؤں قطب بننے کا طریقہ، یوں نہیں فرمایا کہ 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھے کر، یوں نہیں فرمایا چلا کیا کر، ذکر کیا کر، فرمایا میرے بچے جس محفل میں حضور کی سنت کے خلاف کام ہوتا ہو، جو سنت کے خلاف کام ہوتا ہو، اس محفل میں جا کر سنت کے مطابق کام شروع کر دے، اللہ تجھے وقت کا قطب بنا دے گا۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب نور اللہ مرقدہ پالن پوری فرمایا کرتے تھے، لوگوں نبی دنیا میں آتے تھے، دین لاتے تھے، دین کی محنت لاتے تھے، جب تک دین کی محنت ہوتی رہی اللہ کی رحمت برستی تھی، نبی دنیا سے چلے گئے، دین بھی اٹھ جاتا، دین کی محنت اٹھ جاتی، ساتھ اللہ کی رحمت اٹھ جاتی، آخر میں اللہ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطا فرمائے، دین لائے، دین کی محنت لے کے آئے، نبی تو دنیا سے دین کی تکمیل کر کے چلے گئے، دین باقی رہ گیا، اللہ اکبر، دین کی محنت رہ گئی، قیامت کی صبح تک دین زندہ رہے گا، محنت زندہ رہے گی، دین کا کام کرنے والوں پر
آسمان کی بارش کی طرح اللہ کی رحمتیں برستی رہے گی۔ دین چھوڑ دیا، دین کی محنت چھوڑ دی، دنیا داری میں لگ گئے، اللہ نے آج ضرورتوں کی چیزوں کو ہمارے سے دور کر دیا۔ یاد رکھنا، کپڑا میری ضرورت ہے جب یہ خواہش کے درجے میں آئے گا، یہ نہیں یہ ہونا چاہیے۔ جوتا میری ضرورت ہے جب یہ خواہش کے درجے میں آئے گا، ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے۔ پانی میری ضرورت ہے جب یہ خواہش کے درجے میں آئے گا۔ روٹی سالن میری ضرورت ہے جب خواہش کے درجے میں آئے گا۔ تو اللہ اکبر، اللہ ضرورت کی چیزوں کو بھی خواہش کے درجے میں لانے پر اللہ ضرورت کی چیزوں کو ہمارے سے دور کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ کی میری اس وقت خواہش کیا ہے؟ اور خواہش بھی جائز ہے، روٹی کپڑے مکان کا نعرہ، اور کچھ نہ ہو اپنا مکان تو ہونا چاہیے، کچھ نہ ہو اپنا روزگار تو ہونا چاہیے، کچھ نہ ہو بچوں کے لیے کاروبار تو ہونا چاہیے، کچھ نہ ہو روٹی تو سونی لبنی چاہیے۔ یہ جائز جائز اللہ سے مطالبے۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں تیرے مطالبے کو جائز کہتا ہوں تو میرے مطالبے پر انکار کیوں کرتا ہے؟ میرے مطالبے پر چوری سینہ زوری کیوں کہتا ہے؟ میرے مطالبے پر ہے میرا بندہ تو کیوں نہیں مانتا؟ تو نے اولاد کا مطالبہ کیا، میں نے انکار نہ کیا۔ تو نے حسن و جمال کا مطالبہ کیا، میں نے انکار نہ کیا۔ تو نے شادی کا مطالبہ کیا، میں نے انکار نہ کیا۔ کس کی بھی نکاح کے 2 بول پڑوا کے میں تیرے بستر پہ لے آیا۔ تو نے بیٹی کا مطالبہ کیا، میں نے انکار نہ کیا۔ تو نے بیٹے کا مطالبہ کیا، میں نے انکار نہ کیا۔ تو نے جوانی شباب مانگا، میں نے انکار نہ کیا۔ تو نے مکان دکان مانگی، میں نے انکار نہ کیا۔ جب میں تیرے کہنے پہ انکار نہیں کرتا تو 24 گھنٹے مانگ، میں 24 گھنٹے دیتا ہوں۔ میں تو تیرے سے 5 وقت 15 منٹ مانگتا ہوں۔ اے میرا بندہ، جب تو مانگے میں انکار نہیں کرتا، جب میں نماز کا سجدہ تیرے سے مانگوں تو انکار کیوں کرتا ہے؟ پھر بتا، لڑائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پڑوسی پڑوسی سے لڑے گا، دکاندار دکان سے لڑے گا، حاکم حاکم سے لڑے گا، استاد شاگرد سے لڑے گا، پیر مرید سے لڑے گا۔ جب میں مانگوں تو انکار نہیں کرتا، جب تو مانگتا میں انکار کرتا ہوں۔ بتاؤ بتاؤ، لڑائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آج ساری کی ساری لڑائی اسی وجہ سے ہے، جب وہ مانگتے ہم دیتے کوئی نہیں، جب ہم مانگتے وہ انکار نہیں کرتے۔ اللہ سائیاں عبد الحلال کو تو نے یہاں بھیج دیا، مسئلے کا حل بتا، تجارت کیسے بحال ہوگی، فصلوں میں برکت کیسے آئے گی، گندم کی پیداوار کیسے بڑھے گی، چاول کی پیداوار کیسے بڑھے گی، رزق میں برکت کہاں سے آئے گی، اے اللہ کھانے میں ذائقہ لذت کہاں سے آئے گا، گھروں میں سکون کہاں سے آئے گا، اے اللہ خوشحالی کیسی آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں حل بتا دوں، جائے گا، حل بتا دوں، اے میرے بندے رستہ بتا دوں، جائے گا، حل بتا دوں، کرے گا، وعدہ کر، اللہ اکبر، کر ایگریمنٹ، لگا انگوٹھا، لگا کر دستخط، لکھ پورا نوٹ، اللہ کیا میں تیار ہوں، یہ ساری پریشانیوں میں تھک گیا۔ اللہ مسئلے کا حل کیا ہے؟ فرمایا ایک واحد حل، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ میں 5 مرتبہ تجھے اپنے گھر میں بلاؤں تو انکار نہ کرنا، تو رات کے اندھیرے میں مجھے بلائے گا، تیرا اللہ آنے سے انکار نہیں کرے گا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ان کو کہہ دو اس گھر والے رب کی عبادت کریں، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ امن دوں گا، ساری دنیا دشمن ہوگی، نہیں یقین آتا، مکے کے سردار تلواریں لے کر میرے نبی کے دروازے پر، وہ تلوار کام نہیں آئی، میرا امر کام آیا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ ایک جگہ فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ جاؤ جاؤ جاؤ، اللہ اکبر کی کروالی والوں سن لو، نوشہرہ باغ والوں سن لو، نوکر والوں سن لو، رب کعبہ کی قسم تمہاری تدبیریں دھری کی دھری رہ جائیں گی، تقدیر اللہ کی کام آئے گی، جو لکھ دیا ساری دنیا زور لگائے مٹا نہیں سکتی، اسی لیے فرما دیا جو لا کہا وہ لا ہوا، جز لا کہا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ اتنے پاپڑ بیلنے کے بعد، اتنی مارے کھانے کے بعد، اتنے دھکے کھانے کے بعد اب ماننا، پہلے ہی مان جاتا۔ عبد الحنان تھوڑا سا اور بتلا دے تاکہ اللہ تیرا ذہن بھی کھولے۔ ہو اتنا سا بچہ ہے، اسے دھلائی صفائی کا پتہ کوئی نہیں، اماں نے دونوں ہاتھوں میں لیا، اللہ اکبر، جیسے ہم نہاتے ہیں دوڑ دوڑ، کبھی ماں بچے کو کیسے نہلاتی ہے، اسے 10 پیار کرے گی، اسے لوریاں سنائے گی، اسے کہانیاں سنائے گی، پہیلیاں سنائے گی، بٹن کھول لے گی، وہ رو کے دکھائے گا، نہاتے ہوئے سینے سے لگا لے گی، فیڈر منہ میں دے دے گی، چوسنی منہ میں دے دے گی، واہ اللہ تو نے اپنی رحمت کا روپ ماں کی گود میں دکھا دیا۔ ایک ماں
ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ رحم مادر میں بناتے کتنا پیار کرتا ہوگا؟ اللہ اس نے بھی تو بنایا نا رحم مادر میں. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اے میرا بندہ بتا تو اندھیرے میں سوئی میں دھاگا نہیں ڈال سکتا. میں نے 3 تہوں کے اندر کیسا خوبصورت انسان بنا دیا. تیری آنکھ کا ڈورا کس دیتا دنیا کانا کہتی, کان کا سراغ بند کہتا, بوڑا کہتی, زبان یہاں کی جگہ ادھر کر دیتا, ہونٹ ٹیڑے کرتا, دنیا تجھے گونگا کہتی, ہاتھ تیرا ہلکا سا جھٹک دیتا, دنیا ٹنڈا کہتی, پیر مروڑتا ہے میرا بندہ, دنیا لنگڑا کہتی. لیکن والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین, 4 قسمیں اٹھائی. پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اے میرا بندہ 20 ہزار بیوٹی پارلر میں دیتا ہے, پھر گند کا گند ہے. اس بیوٹی پارلر کو کیا کہے گا جس میں نے ایسا خوبصورت انسان بنا دیا ہے؟ کیسا بنا ہے؟ شیشے کے آگے کھڑا تو تجھے اپنے پہ پیار آ جاتا. ماں نے نہلایا, پھر تولیے سے صاف کیا, پھر کپڑے پہنائے, سرما لگایا, تیار کیا. پھر ماں نے 10 روپے کا نوٹ دیا. سلینٹی نہیں کھانی, کھٹے پاپڑ نہیں کھانے, کھٹی ٹافی نہیں کھانی, کھٹا جوس نہیں پینا. نہ میرے بیٹے, اگر پیے گا گلا خراب ہوگا, زکام ہوگا, بخار ہوگا, پھر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا, پھر تجھے سوئی لگے گی, پھر تجھے تکلیف آئے گی. اللہ اکبر. اے میرا بچہ, کبھی جان سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے, زہر چڑھ جائے گا. اللہ نے بھی رحم مادر میں اتارنے سے پہلے, سجانے سے پہلے وعدہ لیا, الست بربکم, میں تمہارا رب, تم میرے بندے وعدہ کرتے ہو رحم مادر میں بھیجوں گا, بناؤں گا, سجاؤں گا, دور سے زیادہ پاک, نور سے زیادہ چمکدار دنیا میں بھیجوں گا. اللہ اکبر. دنیا کے جھبیلے میں نہ پڑنا, جھوٹ نہ بولنا, چوری نہ کرنا, والدین کی نافرمانی نہ کرنا, حرام نہ کھانا, بدنگاہی نہ کرنا, یہ نہ کرنا, وہ نہ کرنا, سود نہ لینا. اے میرا بندہ اگر لے گا تو اولاد کے ہاتھوں سے سوئی لگاؤں گا, جوتے پڑواؤں گا, بیٹے کے ہاتھوں سے داڑھی کھچواؤں گا. اگر نہیں کرے گا تیرے 4 بیٹے تجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے, جدائی کا صدمہ ڈلواؤں گا. اللہ اکبر. 6 مہینے 8 مہینے فصل تیار کرے گا, گوڈے گوڈے پانی میں کھڑا ہو کے سانپ بچھو کی پرواہ کیے بغیر راتوں کو پانی لگائے گا. اگر یہ دھندے سود پر کاروبار کرے گا, کھاد بیج ڈالے گا, تو اللہ اکبر بہانے ہوں گے, بارش نہیں پڑی, میرا امر میری ناراضگی, دانے بڑھنے نہیں دے گی, پیداوار بڑھنے نہیں دے گی, تجھے پھر انجیکشن تکلیفوں کے لگیں گے, کبھی بستر پر آئے گا. اللہ اکبر. کبھی ایسا صدمہ فالج میں چلا جائے گا, کبھی ایسا صدمہ قومے میں چلا جائے گا, کبھی ایسا صدمہ پریشان ہو جائے گا. پھر یہ پریشانی بڑھتی رہے گی, گھٹے گی نہیں, جب تک ڈاکٹر کے کہے پر عمل نہیں کرے گا. اللہ اکبر. میں نے طبیبوں کا طبیب بھیج دیا. اللہ اکبر. میں نے ایک پیارا حبیب بھیج دیا جس کو آنے دو عالم کہتے ہیں, جس کو شان دو عالم کہتے ہیں, جس کو جہان دو عالم کہتے ہیں, جس کو سارے نبیوں کا سردار کہتے ہیں, ختم نبوت کا تاجدار کہتے ہیں, محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. اللہ اکبر. اس کو طبیب بنا کر تمہارے پاس بھیج دیا, اور اس کے کہے پہ عمل کرو گے تو ہر بیماری سے, ہر دکھ سے, پریشانی سے, اولاد کی نافرمانی سے, دنیا کے جھبیلوں سے, دنیا کے دھوکے سے بچو گے. اگر اس کی تابعداری پہ عمل نہیں کرو گے تو پھر ذلت مقدر بنے گی, برائی مقدر بنے گی, گھر گھر نہیں رہے گا, در در نہیں رہے گا, اولاد اولاد نہیں رہے گی. اے اللہ, اے اللہ, اگر میں اس کے کہے پہ عمل نہ کروں اور یہ ساری چیزیں مجھے چھوڑ کے چلی جائیں, الہ العالمین بتا تیرے سے صلح کیسے ہو سکتی ہے, سمبر کیسے بحال ہو سکتے ہیں, مراسم کیسے, تعلقات کیسے بحال ہو سکتے ہیں. فرمایا میرے بتائے ہوئے مشورے پہ عمل کرے گا, یہ اللہ میں کروں گا. فرمایا ساری بیماریوں کا, ساری پریشانیوں کا, بے برکیوں تو کیا, بے اولاد کی نافرمانیوں کا ایک حل, وہ حل کیا ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اے میرا بندہ, رو کے دکھانا تیرا کام, ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا تیرا کام, تیری بدحالی کو خوشحالی کے اندر بدل دینا میں اللہ کا کام ہے. مسئلہ یہ ہو گیا. میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, ایک سوئی گیس محکمے کے افسر آئے, حضرت دعا کر دو. کیا دعا کر دیں؟
میرے پاس اولاد نہیں، 16 سال ہو گئے، اللہ کی بڑی خیر ہے، پیسہ میرے پاس، ہر چیز میرے پاس اولاد نہیں، ہر میڈیکل سینٹر، ہر ڈاکٹر، ہر جگہ جا کے دیکھ لیا، مجھے خیر نہیں ملی، میرے پاس اولاد کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، میں نے کہا کوئی زنانہ بیماری نہیں، مردانہ بیماری نہیں، چیک اپ کرایا، کہنے لگا کوئی میڈیکل سینٹر نہ چھوڑا، کوئی پیر کوئی فقیر نہ چھوڑا، بس آپ میری دعا کر دو۔ میں نے کہا ایک ڈاکٹر کا میں بتاؤں عمل کرے گا، ایک مرتبہ میرے کہنے پہ اس کے پاس چلا جا، اسپتال میں بتاؤں گا، لوکیشن میں تجھے سینڈ کر دیتا ہوں۔ کہنے لگے مولانا جلدی بتاؤ۔ میں نے کہا جاؤ گے؟ کہا، میں نے کہا کوئی بھاری فیس نہیں، غریب بھی دے سکتا ہے، امیر بھی دے سکتا ہے، آنکھوں والا بھی دے سکتا ہے، اندھا بھی دے سکتا ہے، مل آنر بھی دے سکتا ہے، چھابڑی والا دے سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اس میرے پیارے کی تشنگی بڑی قریب ہوئے، کہنے لگے صحیح بتاؤ۔ میں نے کہا اللہ اکبر بتاتا ہوں، ہسپتال کا نام تہجد ہے، وارڈ کا نام مصلی ہے، ڈاکٹر کا نام اللہ ہے، اور فیس آنکھ کے 2 آنسو ہیں۔ رب اکبر کی قسم، جب کسی جگہ سے خیر نہ ملے تو اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر بستر سے اٹھا کر وضو کرا کر مصلی پہ لے آ، تہجد کے 2 نفل پڑھ کے سجدے میں پڑ جا، رو کے دکھا۔ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، بچہ رات کے اندھیرے میں روئے، ماں تڑپ جاتی ہے، بندہ تہجد کے سجدوں میں روئے، خدا کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بچہ رات کے اندھیرے میں روئے، ماں سے برداشت نہیں ہوتا، بندہ رات کو وقت اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے، اس کی رحمت سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے تو وہ کہتا ہے ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ ہماری تو رحمت اور خیر کا دروازہ رات کو بھی کھلا رہتا ہے۔ اے بندے تو کتنا نادان ہے، رات تو دور کی بات ہے، دل کے اجالے میں بھی میرے پاس نہیں آتا، بتا پھر تیرا میرا جھگڑا ہوگا کہ نہیں؟ مسئلہ حل کر رہا ہوں، کر کے جا رہا ہوں۔ مسئلے کا حل یہ، پیسے میں مسئلے کا حل تلاش کرتے ہو، کہتے یار کبھی میرے مقابلے میں کسے لے کے آتا ہے، کبھی میرے مقابلے میں کسے لاتا ہے، گل ہے کرن دی صلح ہوندی ہے، کدے اسلحے وکھانا ہے، کدے بندے لے آنا ہے، کبھی پنچایت میں مجھے بلاتا ہے، صلح دے کم نے۔ کہتا کبھی میرے سامنے پیسہ لا کے، کبھی دکان لا کے، کبھی طاقت، کبھی عہدہ لا کے کھڑا ہوتا ہے، یہ صلح کے کام ہے؟ اے میرا بندہ، میں نے کب کہا تھا یہ چیزیں لے کے آ؟ میں تو اس وقت بھی تجھے قبول کرتا ہوں تیرے پیر میں جتی نہ ہو، میں تو اس وقت بھی تجھے قبول کرتا ہوں تیرے تن پہ کپڑا نہ ہو، جب سارے بھی چھوڑے ڈال جائیں، جب سارے جدائیاں ڈال جائیں، ہائے تیری ماں کو تیرے پہ ترس، تیرے باپ کو، تیری اولاد کو تیرے پہ ترس نہ ہے، جب سارے تجھے چھوڑ دے۔ اللہ اکبر، میرا بندہ مجھے بھی تو بلا، میرے پاس آ، میں پہلی آواز پر تجھے رحمت والے سینے سے نہ لگا لوں تو میں خدا کوئی نہیں۔ ایک عمر رسیدہ بڈڑی عورت حضور کی خدمت میں آ کے بیٹھ گئی، گودڑی میں کے اندر بچہ تھا، گود میں بچہ، رحمت عالم کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگی آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ خاموش، صاحب آپ خاموش، کوئی عورتوں کا زنانہ مسئلہ پوچھے گی؟ نہیں میں نے آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا مسئلہ؟ اللہ کے نبی بتاؤ اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے؟ رحمت والے نبی نے دیکھا، فرمایا تیری گود میں کیا؟ کہ میرا۔ آپ نے فرمایا تیرا؟ کہ جی۔ کہ جتنا تو اس بچے سے پیار کرتی ہے اللہ اس سے 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پتہ اس نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا پھر کم ہو گیا، گل مک گئی، پھر تے کم بن گیا۔ آپ نے فرمایا کیا؟ اللہ اکبر۔ کہ لئی کملی والے، میں اپنے بچے سے جتنا پیار کروں اللہ 70 گنا زیادہ پیار کرے، پھر تو کام بن گیا۔ میرے بچے کو بخار چڑھے میں اس کا سیک برداشت نہیں کرتی، جو 70 حصے بندے سے زیادہ پیار کرے وہ جہنم کی آگ میں اپنے بندے کو کیسے برداشت کرے گا؟ اتنا کا اللہ کے نبی کا سر جھک گیا، نبوت کی آنکھوں میں سے آنسو آنے لگ گئے۔ فرمایا لوگوں یہ دیکھ لو کتنی عقل مند عورت ہے جس نے اللہ کی رحمت کو پہچان لیا۔ زندہ کتنی ذہانت والی عورت ہوگی جس نے اللہ کی رحمت کو پہچان لیا۔ اتنی اللہ کی نعمتیں ہونے کے باوجود اس کی رحمت پہچان میں نہیں آتی، اس کا ساتھ پہچان میں نہیں آتا۔
عبدالحنان آپ کے علاقے میں آئے، میرا بھائی سجاد بیٹھا ہے، اللہ اکبر، جس نے ایمبولینس کا تحفہ اپنے علاقے کی عوام کو دیا، اللہ ان کے والد اسحاق کی مغفرت فرمائے، تمام مؤمنین مؤمنات کے اللہ مغفرت فرمائے، اس کار خیر کو جو مریضوں کے لیے عطیہ دیا اللہ قبول فرمائے، ہمیں بھی اللہ اس کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، ہم نے اس کے ہاں کھانا کھایا، چائے پی، آئے جائیں گے ہمارے خرچے کا انتظام بھی کرے گا۔ یہ کہتا مولوی صاحب جب بھی آؤ ادھر ہو کے جانا، میرے پیارو سنو، جب بھی آؤ ادھر ہو کے جانا، اگر میں بالفرض مہینے 2 مہینے بعد آؤں یہاں چکر نہ لگاؤں، اس کا فون آئے گا، کہے گا مولوی صاحب گلاں چنگیاں کوئی نہیں، مولوی صاحب دیکھ لو لگتا ہے کوئی ناراض ہو، ہم نے خدمت میں کمی کی، ہم نے کھانے میں نہ، سجاد کیا ہوا، مولوی صاحب ہمیں پتا آپ میرے گھر کے پاس سے گزر گئے، جب بندہ بندے کا حق نہ دے بندے کا حق بنتا ہے گلا کرے، جب بندہ خدا کا حق نہ دے تو اس کا حق بھی تو بنتا ہے گلا کرے، جب اس کے دروازے سے میں گزرتا ہوں اور اس کے گھر میں داخل نہیں ہوتا تو پھر وہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، جانے والے واپس پلٹا، نہیں آنا تیری مرضی، اتنا تو بتا دے کہ کسر میں نے کون سی چھوڑی ہے، پھر میرا کہنا بنتا ہے کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تو بندے کا بوا چھوڑے تو حق ادا نہیں کرتا، تو 70 سال سے میرا بوا چھوڑ کے بیٹھا، اے بندے پھر تیرا رب تیرے سے گلا کر رہا ہے، تو 70 سال سے میرے گھر میں نہیں آیا، بندے تو نے میرا حق ادا کوئی نہیں کیا ہے، بتا پھر لڑائی بنے گی نہیں بنے گی، پھر جھیڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا، پھر تیرا میرا پیچا پڑے گا کہ نہیں، تیری دنیا کی ڈور کچی میری موت کی ڈور پکی، تیری دنیا کی گڈی کو میری موت کے امر کی ڈور کاٹ کے رہے گی۔ ایسے لیٹا ہوگا آنکھیں بند ہوگی، کوئی والی وارث نہیں ہوگا، آ رہا وقت، یہ سارے دروازے پہ رونے والے، ابو کتنے چھڑ کے چلا گیا، ابو سانو نال لے جاندا ہے، اللہ سانو ابو دی موت آ جاندی، یہ سارے کے سارے اتنی بے وفائی کریں گے، جس صابن سے تجھے نلایا اس میں سے کوئی ہاتھ دھونے کو تیار نہیں ہوگا، یہ اتنی بے وفائی کریں گے، ان میں سے کوئی غسل دینے کو تیار نہیں ہوگا، ان میں شرموں سے پوچھ، باپ نے تمہارا حق ادا کیا، تمہیں جنازے والی دعا ہی نہیں آتی، تم نے باپ کا کون سا حق ادا کیا، کم سے کم نکمو جنازے والی دعا تو یاد کر لو، باپ مرے تو پیچھے اللہم اغفر لحینا کہہ دینا، کیا پتا تیرے دعا کرنے سے مرنے والے کا بیڑا پار ہو جائے اور اس کی قبر جنت کا باغ ہو جائے، ناراض نہ ہونا میرے پیارو، 1 سال کے بعد محرم کے مہینے میں قبرستان جاتے ہو، 1 سال کے بعد محرم کے مہینے میں قبرستان میں بھی جاتا ہوں گا، آپ بھی جاتے ہوگے، ہمیں تو تقریروں سے فرصت نہیں ملتی، آپ تو پابندی سے محرم میں جاتے ہوگے، ایک پھولوں کی تھیلی، ایک دابڑا، ایک کسی، جاؤ 2 ٹیریاں پا دے، 2 دابڑے پا دے، اللہ اکبر، جب بیٹا ماں کی قبر پر بیٹا باپ کی قبر پر مٹی ڈالتا ہے، انہیں تک دیے کندھی اور رفیق انور، اتنی بے وفائی اچھی نہیں، 1 سال کے بعد آیا مٹی کے دابڑے پھینک کے چلا گیا، پہلے تھوڑی بڑی تھی جو ڈال کے چلا گیا، 1 سال تک میں تمہاری راہ تکتی رہی، مجھے تو معلوم تھا میرا بیٹا آئے گا، وضو کر کے آئے گا، ہاتھ میں تسبیح کا دانہ لے کے آئے گا، سینے سے قرآن لگا کے آئے گا، تسبیح پر دانے پر سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتا آئے گا، پھر قبر پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرے گا، ہائے او نکما، تو 1 سال بعد آیا مٹی کا دابڑا پھینک کے چلا گیا، اس قبر والے کوٹھے میں مٹی کا دابڑا نہیں چلتا، اس قبر والے کے اندر اللہ کا قرآن اللہ کا ذکر چلا کرتا ہے، اما پھر میں کیا کرتا، اور میں وضو کر کے گھر سے آتا، سر کجا ہوتا، ہاتھ میں تسبیح ہوتی، ہر دانے پر سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتا آتا، میری قبر پر کھڑا بعد میں ہوتا، تیرے آنے سے پہلے تیرے پڑھنے کی برکت سے اللہ میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا، یہ کر کے گیا۔ آج نیت کرو جن کے ماں باپ فوت ہو گئے، روزانہ سورہ اخلاص 12 مرتبہ پڑھا کرو، 15 مرتبہ پڑھا کرو، اور نیت کرو امی چلی گئی، ابو چلے گئے، بھائی چلے گئے، اور میرے پیارو میرے پیارو میرے پیارو، ہائے زمین کے ٹکڑوں کی خاطر بھائی سے کٹنا موڑنا، ہماری ماں کا کرتی تھی دنیا کی دولت تمہیں بازاروں میں رلتی پھرے گی، بھائی چھڑ گیا تو تلاش کرنے کے لیے تجھے قبرستان جانا پڑے گا، یہ کیسی جھوٹی دنیا ہے جس نے میرے سے میرے بھائی جدا کر دیے، میری بہنوں کے لیے دروازے بند کر دیے، یہ کیسی جھوٹی دنیا جنہوں نے میری بچیوں کو رلا کے میرے گھر سے بھیج دیا،
یہ کیسی دنیا، دادکوں سے منہ موڑ لیا، نانکوں سے منہ موڑ لیا، یہ زمین کا ٹکڑا جب زمین کے اوپر تھا دنیا کہتی تھی تیری نہیں میری، زمین کے اندر چلا گیا اب کہتے میری نہیں یہ تیری ہے۔ نہ میرے ویرا اللہ اور دے گا۔ زمین کے ٹکڑوں پر جائیدادوں کی تقسیم پر کوئی خونی رشتہ نہیں توڑا کرتا۔ جب سے ماں باپ مرے کئی مجموعوں میں کہتا پھرتا ہوں 3 چیزیں تمہیں کہیں مل جائے، میرا نمبر موبائل پہ چلتا ہے اطلاع کرنا۔ پہلی چیز جوانی جانے کے بعد بڑھاپا ہے، کسی مارکیٹ میں جوانی ملے مجھے بتا دینا۔ حسن چھل جانے کے بعد میں سری چہرے پر آ جائے، کیسے حسن جوانی نکھار ملے بتلا دینا۔ تیسری چیز ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد کسی مارکیٹ میں ماں باپ کا پیار ملے تو ہمیں بھی بتلا دینا۔ رب اکبر کی قسم ہے نہ ستا ماں باپ کو نہ ستا بہن بھائیوں کو، جس نے ماں باپ کو رلایا دنیا نے اسے رلایا، قبر نے اسے رلایا۔ جب حالت ہو گئی ماں باپ کی قابل رحم تو دروازے پر بیٹھے ہوئے ایک نوجوان گزرا، چاچے چاچی کو دیکھ کر ان کے کپڑوں ان کی حالت کو دیکھ کے کہنے لگا بابا کی ہویا؟ بابے نے گل مکدی مکائی، کہنے لگے پترا اے دسا پترا نے کڈیا روٹی نہیں کھوائی، اے دسا دھکے مارے نوہاں نے گلے کیتے، ساری باتوں کا لبے لباب بتاتا ہوں۔ بابا جی کی گل دسو؟ فرمانے لگے پتر لے گئے نوواں دھیاں لے گئے ہور، پتر لے گئے نوواں دھیاں لے گئے ہور، بڈڑی بڈڑا ایوے بیٹھے جیوے بیٹھے چور۔ اب تو کھانے پر سزائیں ملتی ہیں، اب تو کھانسنے پر سزائیں ملتی ہیں، ایک مرتبہ سے دوسری مرتبہ باتھ روم میں جاؤ سزا ملتی ہے، کپڑوں پہ چائے کا داغ لگ جائے سزا ملتی ہے۔ اللہ اکبر، اب تو چوروں جیسی زندگی ہے، پتہ نہیں کون مجرموں کی طرح کفن میں لپیٹ کر قبر کے قید خانے میں چھوڑ کے آئے گا۔ جنہاں ماں پہ نور لایا اللہ نے کدے انہوں نے ہنسایا کوئی نہیں، جنہاں نے ماں پہ ہنس کے ٹر گئے رب کبریا کی قسم اللہ نے کبھی انہیں رلایا کوئی نہیں۔ بس میرے پیارو یہ آپ کو پیغام دے کے جا رہا ہوں، اللہ اکبر، ہم نے اللہ کا حق بھی پورا کرنا ہے، اللہ کے نبی کا حق بھی پورا کرنا ہے، ہم نے قرآن کا حق بھی پورا کرنا ہے، ہم نے اپنی ذات اپنے جسم کا حق اپنے بچوں کا پورا کرنا ہے۔ اللہ اکبر، کملی والا دل کی لیے طائف کی گلیوں میں پتھر اٹھائے، لیکن اپنے گھر کی بات آئے تو 3 مرتبہ فرمائے خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔ اے لوگو تم میں سب سے بہترین وہ ہو جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا، اور مجھے دیکھ لو محمد دنیا سے جا رہا ہے 9 گھرانے آباد کر کے جا رہا ہے، 11 گھرانوں میں دولہا بن کے جا رہا ہے، کوئی ایک کہہ دے حضور کی وجہ سے ہم ستائے گئے۔ رب اکبر کی قسم ہمارے گھر والوں کا، پڑوسیوں کا، جانوروں کا، اللہ کی مخلوق کا، قرآن کا، اپنے سب کا حق، ملک پاکستان کا، اس مٹی کا حق بھی پورا کرنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سارے حق پورا کرنے کے اللہ توفیق کا عطا فرمائے گا۔ جب بندہ زمین پر رہ کر آسمان والے کے حق پورے کرے گا، سب سے پہلا مطالبہ 5 وقت کی نماز ہے، سب سے پہلا مطالبہ 5 وقت کی نماز ہے۔ میرا نبی اعلان کر دے جو 5 وقت کا نمازی میری ضمانت جنت میں جائے گا، جو 5 وقت کا نمازی کوئی نہیں، اللہ اس کے رسول کی ضمانت کوئی نہیں۔ فرمایا او لوگو نماز کے انکار سے بچنا، نماز کا جو انکار کرتا ہے رحمت والا فرشتہ اس کے دروازے میں پہ نہیں آتا، جو نماز کے سجدوں سے اپنا گھر مزین کرتا ہے آسمان کے فرشتے اللہ کی رحمت لے کے آتے ہیں۔ دوسری بات میرے عزیزو، حلال کماؤ حلال کھاؤ، حرام کا لقمہ اللہ کی قسم حرام کے کروڑ لقموں سے بہتر کھجور کا ایک دانہ ہے۔ بھوکا رہنا پسند کر لو، سود پر ناجائزی پر کسی کا حق دبانا کسی کا حق کھانا، اس پر سارا مجمع بلند آواز سے کہے یا اللہ میری توبہ۔ نہ کسی کو ستائیں گے نہ کسی کا دل دکھائیں گے، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ تیرے نبی کا حق پورا کریں گے، صورت سیرت کردار شکل عقل کی صورت میں انشاءاللہ 24 گھنٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی پر عمل کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت نماز کے سجدوں سے اپنے گھر کو آباد کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ دین میری زندگی میں سارے عالم کی انسانوں کی زندگی میں آ جائے، وہی محنت جس کا آغاز ہرا کے دامن سے ہوا، اور اس محنت کے اندر تشکیل میرے عزیزو اللہ اکبر حجۃ الوداع کے موقع پر ہوئی۔ اور میرے عزیزو اس مرتبہ ابھی 15-20 دن پہلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ پر سلام کر رہا تھا، میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا ایک معاذ تھا رضی اللہ عنہ، آپ نے انہیں یمن کی طرف بھیجا تھا اور بار بار فرما رہے تھے اے معاذ میرا چہرہ تک لے، جب بار بار چہرہ دیکھا اللہ کے نبی کیوں دکھا رہے ہو؟ فرمایا معاذ لگتا ہے اب
کیسی؟ فرمایا جس مشن کے لیے بھیج دیا اگر تکمیل کلمہ کر کے واپس آیا میں زندہ رہا مدینے میں ملاقات ہو جائے گی، اگر میرا جنازہ اٹھ گیا تو حوض کوثر پر میں محمد تیرا انتظار کروں گا۔ حضرت معاذ چلے گئے، جب واپس مدینے میں آئے صحابہ کے چہروں کو اتنا دیکھا، یوں نہیں فرمایا حضور کا حال کیسا ہے؟ تو صحابہ سے پوچھا مجھے بتاؤ حضور کہاں آرام فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اما عائشہ کے حجرے میں۔ حضرت معاذ کہتے ہیں میں سیدھا چلا گیا اور جا کر میں نے درود پڑھا، سلام پڑھا، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے میری تشکیل کی تھی، میں کارگزاری سنانے کے لیے آیا، جس کام کے لیے بھیجا تھا میں کارگزاری سنانے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی جس طرح آپ کے معاذ نے کہا تھا آپ میری تشکیل پورے عالم کے اندر کر دو، میں ساری دنیا کے اندر اللہ کا پیغام لے کے جاؤں، ساری دنیا کے اندر اللہ کا پیغام سناؤں، پھر میں ہر سال آپ کو کارگزاری سنانے آؤں، آپ میری پھر تشکیل فرما دو۔ جب اتنی سی زندگی رہ جائے تو اللہ سے سفارش کر کے مجھے اپنے پاس ہی رکھ لینا۔